السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم اردو مضمون اردو کا سبق نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ جان پہچان کے لیے محمد حسن فاروقی، پیدائش 2 دسمبر 1941، یولا مہاراشٹر میں پیدا ہوئی۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض کو انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی چلے گئے اور وہاں پر بہت سارے تعلیمی مضامین، مختلف رسالے بھی انہوں نے شائع کر چکے ہیں۔ محمد حسن فاروقی نے حضرت ابوبکر صدیق جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اس سے متعلق سبق لکھا ہے۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق سچوں کے سچے، یعنی ان کی زندگی پہ اہم پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، انصاف، اس کے کئی واقعات تاریخ میں مشہور ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں 571 میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا اور اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق مکے میں 571 میں پیدا ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھا اخلاق، بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے شراب کو اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شامل کرنا، اس کو پہلے سے ہی برا جانتے تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مذہب اسلام، ہمارا اسلام، پیارا اسلام، اس کی دعوت دی، حضرت ابوبکر نے اسے فوراً قبول کر لیا اور اس کے بعد تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی کے بعد تن من دھن سے اسلام کو پھیلانے میں لگ گئے۔ تن من دھن، تن جسم، من دل، اور دھن یعنی پیسہ، یعنی اپنا جو ہے تمام چیزیں اسلام کے اس میں انہوں نے قربان کر دیا۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں عرب میں غلامی کا دور تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اسی لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے ان کے آقا سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں عرب میں غلامی کا دور تھا۔ غلامی یعنی خرید، پیسوں سے خرید لینا، خرید کر، اور جس کو خریدا جاتا ہے اس پر پورا حق جو خریدتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے جیسا استعمال کرے، اس کے رات دن کام کرے، وہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں حضرت بلال بھی شامل تھے، ان مالکوں کے ظلم کا ستم کا سامنا کرنے والے۔
پیارے بچوں، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت بلال کو جو مالک نے خریدا تھا وہ عرب کی تپتی ریت پر ان کو نیچے لیٹا دیتا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا، بڑا پتھر رکھ دیتا پیارے بچوں ان کے سینے پر، اور کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو۔ حضرت بلال سے کہتا پیارے بچوں کہ اسلام چھوڑ دے، ورنہ تجھے اسی طرح روزانہ لٹا کر اور تپتی ریت پر، عرب کی تپتی ریت پر روزانہ اسی طرح سے تجھے جو ہے یہاں پر لیٹا کر اور تڑپا کر اسی طرح ماروں گا۔ حضرت بلال کو ایسی تکلیفیں روزانہ دیتا، مگر پیارے بچوں حضرت ابوبکر صدیق نے تمام منظر کو دیکھا، اور اس خطرناک دردناک منظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ان کے جو آقا تھے، جو ظلم کر رہا تھا ان کا بادشاہ، اسے حضرت بلال کو اس کو پیسے دے کر انہوں نے خریدا، آزاد کرا دیا، اور اسی طرح سے بہت سارے غلام اس طرح کے سے انہوں نے خرید کر آزاد کیے۔ پیارے بچوں، حضرت بلال وہ ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ فجر کی اذان دی تھی، اور پیارے بچوں ایک مرتبہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نہ دے سکے تھے، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج طلوع ہی نہیں کیا تھا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح سے بہت سارے انہوں نے غلام جو ہے یہاں پر آزاد کیے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف، مکے میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کے ساتھ جیسا رہتے۔ پیارے بچوں، جب کبھی بھی کوئی ان کو ظلم کرتا اور کوئی مصیبت اور پریشانی میں آ جاتے، حضرت ابوبکر صدیق فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش نکالتے اور وہاں پر ان کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، وہ دشمن کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ دشمنوں نے ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیفیں دینے لگے ہیں۔ پیارے بچوں، کسی کی ہمت نہیں تھی، تمام لوگ تماشائین بن کر ان کو دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی۔ جب ہمارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا، وہ موقع پر پہنچ گئے اور دشمن کے جو مجمع تھا چاروں طرف سے گھیرا ہوا، بہت سارے لوگ اس کے اندر گھس گئے اور ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے درمیان سے انہوں نے نکال کر لائے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے 3-4 پیراگراف پڑھے ہیں، آپ کو اسی طریقے سے اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنے نوٹس بک میں اس کو تحریر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔